السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ الم تر کیا نہیں دیکھا تو نے الی الذین ان لوگوں کی طرف یزکون جنہوں نے تزکیہ کیا، جنہوں نے پاک جانا، انفسہم اپنی جانوں کو، بل اللہ بلکہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے، یزکی کہ وہ پاک کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا
اور وہ ایک گھٹلی کے داغے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ انظر، دیکھ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ اے مخاطب، کیف یفترون، کیسے افطرا کرتے ہیں، کیسے باندھتے ہیں، علی اللہ، اوپر اللہ کی، الکذب، جھوٹ، وکفا بہ، اور کافی ہے یہی بات ان کے لیے، اسما مبینا، ظاہر گناہ۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا، جو دیے گئے معین حصہ، من الکتاب، کتاب سے، یؤمنون بالجبت، ایمان لاتے ہیں وہ ساتھ بتوں کے، والطاغوت، اور ساتھ شریر قوتوں کے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وہ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جو حق کے منکر ہیں، ہؤلاء اہدیٰ، یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں، سیدھی پر، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا سبیلا، جو حقیقت میں سیدھی راہ پر گامزن ہیں، ایمان والے ہیں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، ومن یلعن اللہ، اور جو شخص کے لعنت کر دے اس پر اللہ، فلن تجد له نصیرا، تو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا یہ سبق ہمارا مسلسل چل رہا ہے، سورہ النساء میں ہے، اور آج 4 آیات کریمات 49، 50، 51 اور 52 آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں۔ گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی یہود کی گمراہیوں کی، اور ان گمراہیوں میں ایک بہت ہی عام جو بیان کی گئی گمراہی ان کی، جو ساری قوموں کے اندر موجود تھی، اور من حیث القوم آج ہمارے ہاں بھی بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے، وہ اللہ رب کریم کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے ساتھ شراکت میں جہاں معاشرے میں بتوں کو پوجا گیا، سورج کو پوجا گیا، چاند کی پرستش کی گئی، ستاروں کی پرستش کی گئی، شجر اور حجر کو پوجا گیا، آگ اور مٹی کو پوجا گیا،
یعنی زمانے کے اندر مختلف چیزوں کو مختلف طریقوں سے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں نے اللہ کے ساتھ شراکت میں رکھا. وہی ایک بہت ہی عام بیماری جو ان کے ہاں بھی تھی اور آج ہمارے ہاں وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہے، جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ تعالی اعظم عند اللہ عز وجل من ہوا یتبع. یعنی کتاب و سنت سے یہ بات واضح ہوئی کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزوں کی اللہ کے ساتھ شراکت کی گئی ہے، ان میں سب سے زیادہ اور سب سے بری چیز جسے پوجا گیا وہ اپنی خواہش ہے. زمانے میں اپنی خواہشات کو اسی طرح پوجا گیا کہ اللہ اور اس کے انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو لوگوں نے پشت کے پیچھے پھینکا اور اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا اور کہا یہ کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. سیم یہ گمراہی جو کل ان میں تھی آج ہم میں بھی بالکل اسی طرح پائی جاتی ہے، کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے. تسلیم کرنے کے لحاظ سے نہ انہوں نے مانا نہ ہم مان رہے ہیں. روایات میں آتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی آ گیا. جیسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہی ہیں، تو اس ملنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بیٹھا، گفتگو ہوئی، تو اس نے یہ بات، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوچھی کہ بتاؤ آج کتنے خداؤں کی عبادت کر کے آئے ہو؟ آج کتنے الہوں کی عبادت کی ہے؟ کتنے خدا پوجے ہیں؟ یہ مسجد میں آنے والا مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہنچا ہے یہ توحید والا ہے. آپ نے مسجد سے نکال دیا اس کو، دھتکار دیا؟ نہیں. غصے میں پوچھا اگر ایسی صورت ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بیٹھتا. جب یہ سوال کیا تو اس نے بڑے تڑلے سے جواب دیا کہ آج میں 7 خداؤں کی پوجا کر کے آیا ہوں. ہر انسان کے ہاں وہ ایک خواہش ہے نا کہ اس کے لیے وہاں چلے جاؤ، اس کام کے لیے وہاں چلے جاؤ، اس کام کے لیے وہاں چلے جاؤ. تو جب اس ایک مالک کا در چھوڑا کسی اور در پر چلے گئے تو یہ کیا کیا ہے؟ آج ہم توحید کا درس دینے والے، توحید کا فریرہ بلند کرنے والے، توحید کے نعرے لگانے والے، کبھی تلاش تو کریں اپنے اندر کے توحید کہاں چلی گئی ہے؟ کہیں نظر آتی ہے؟ تو جب یہ صورتحال سامنے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ تہلے سے کہتا ہے کہ 7 خداؤں کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ ان 7 میں بڑا کون ہے؟ کہا اللہ. مطلب اللہ کو بھی جانتا ہے، پہچانتا ہے، مانتا ہے، یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ ان 7 میں بڑا اللہ ہے. تو
اس کا مطلب اب بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کچھ ہم آہنگی بھی ہے، کچھ بات چیت بھی ہے، بیٹھتے اٹھتے ہیں. یہ نہیں کہ آتے ہی ڈنڈا پھیر دیا اسے. مسکرائے اور پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو 6 والے کام ہے وہ 7واں نہیں کر پاتا. بات سر جھوم گیا کہ بات تو یہ صحیح ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے، لیکن پہلے قریب تو کوئی آئے. قریب بعد میں آئے، ہم پہلے بکھا دیں. میں نے عرض کیا تھا اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بندہ کوئی ڈائریکٹ پیغام لے کر چلا جائے، پتا ہے کہ میں جو پیغام لے کر آیا ہوں یہ پکے سچے اچھے بہترین، اس سے بہتر کوئی پیغام ہے نہیں، اس کے اچھا کوئی پیغام نہیں ہے. اور وہ پیغام پہنچاتا ہے، پیغام پہنچانے پر کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی ان سے لین دین نہ. پھر ماننے والا مطلب سے مانے نہ مانے، اور پھر پیغام دینے والا اس پر غصہ بھی نہ ہو. بڑا آسان کام ہے یہ. کچھ بھی نہ ہوگا تو کم سے کم یہ جتاتا تو رہے گا یار میں تھوڑے کو کچھ لے گا، میں کوئی منگنا پہ. یہ تو یہ بھی نہیں جتاتا. معاشرہ جانتا ہے اس بات کو کہ جو بات کرتا ہے اس سے کچھ وصول نہیں کرتا، لیکن پھر معاشرہ مان گیا ہے. اس سے بہتر تو کوئی بات کرنے والا زمانے میں نہیں آیا نا، کوئی آ سکتا بھی نہیں تھا. تو پھر بات کرنے والے کا حق ہے وہ اپنی بات کرتا رہے. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی ہے. سو بہرحال یہ یہود کی گمراہیاں ان کے نام سے اسی لیے میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں پیش کی جاتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں کچھ بھی کرنے کے بعد جو غلط ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان کروا گیا ہے، اس کے ذمہ مڑ دیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے تفہیم کا کہ گزشتہ لوگوں کی بات کریں لیکن کر کے کچھ اپنی طرف بھی خیال تو کریں. سو ان گمراہیوں میں جو شرک کی گمراہی تھی اس کے متعلق بات ہوئی، آج اسی شرک پر دوسری بات آ رہی ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم. شرک کی جو بیماریاں ہیں ان میں جہاں باقی ساری بیماریاں ہیں وہاں ایک چیز جو پچھلے جمعہ عرض کی کہ اپنے نفس کی خواہش، اپنی خواہش کی پوجا، وہاں دوسری چیز آج کے سبق میں ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا یزکون انفسہم، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ جانا ہے، جس نے یہ سمجھا ہے ہم جو مادی گرہ نیست ساڑھے آدھا اور کوئی نہیں، میں بھی اور کوئی اور بھی، میرے سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. تو جس نے اپنے نفس کو پاک جانا ہے اس نے بھی شرک کیا ہے. جس نے یہ سمجھا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے، گویا اس کے بعد اس نے سمجھا ہے کہ اب مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. اس نے بھی تکبر کیا ہے، بڑائی کی ہے، اور اتنا تکبر کرنے والا بھی دراصل شرک کرنے والا ہے. پاکیزگی پر گھمنڈ
کہ میں حقیقت تک پہنچ گیا ہوں. یہ جملہ نہیں بولتے ہم کہ میں حقیقت تک پہنچ گیا ہوں. نہیں، میں حقیقت کا متلاشی ہوں. آج بھی پتا چلے مجھے کہ میں جو پیچھے 40 سال ایک بات کرتا آ رہا ہوں، وہ بات قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے خلاف ہے. تفہیم ہونے کے بعد اگر میں اس لیے اڑ گیا کہ میرے 40 سال کہاں جائیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میرے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں، اگر یہ بات اس طرح ذہن میں بیٹھ جائے. بات آئے تو کرنا پڑتی ہے. ویسے یہی جملے تھے ایک جگہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کہ انسان ہر وقت تلاش میں رہے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور میں سمجھ گیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت جی آپ کیا خیال رکھتے ہیں اپنا؟ آپ نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کریم کی، آپ تو بہت لکھ چکے. آپ بڑی تسلی کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ دیکھو، یہی تو شیطان ہے جو اندر انسان کے اکڑ پیدا کرتا ہے. وہ تفسیر بھی میں نے کہاں لکھی، کرنے والے نے کروا دیا. اب بھی کوئی تفہیم نہیں ہوگی تو وہاں بات چل نکلی جہاد پر کہ جہاد کے انہوں نے کہا ابھی میں، چونکہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر، تو میں جب اس پر ابھی مزید کوشش کر رہا ہوں، جب کسی نتیجے پر پہنچوں گا تو اس کو بھی لکھ دوں گا، اور اگر کبھی زندگی میں وہ سب نے آگا غلط ہے تو اس کی بھی تردید کر دوں گا. اس لیے کہ یہ اکڑ میں رکھتا ہی نہیں. حقیقت میں وہ جہاد کے اندر جو ایک قسم تھی قتال کی، اس پر وہ بات چل رہی تھی. اصل میں اشارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پھر کتاب لکھی جہاد کیا ہے، اور کھل کر اس کے اندر یہ بات لکھی. کتاب موجود ہے نیٹ کے اوپر، آپ سرچ کیجئے جہاد کیا ہے. ابتدائی سارے مضامین ایک ایک کر کے، یہ جملے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اپنے ذہن میں رکھیے، اور پھر اس کے بعد جو ابتدائی ٹاپک چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھیے. ایک ایک کہانی پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ اس شخصیت نے کس انداز سے اپنی بات کو واضح کیا. حالانکہ تفسیر کے اندر وہ مضمون اس طرح نہیں ہے. تفسیر بڑی تھی یا عام چھوٹی کتاب، 200 صفحے کی کتاب کہاں، 9000 صفحے کی تفسیر کہاں، اور بطر اس کا. لیکن اپنی ہی تفہیم کا جو ہی تفہیم میں رد آ گیا تو کوئی اس میں قلم کو روکنے کی کوشش نہیں کی. نہیں کہا یہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو آنا چاہیے. اور آج بھی جہاد کا مضمون آپ عروۃ الوثقیٰ میں دیکھیے، یا جہاد کا مضمون آپ جہاد کیا ہے میں دیکھیے، تو قتال اور جہاد کو وہاں الگ الگ کر کے ڈیفائن کر دیا ہے تفسیر، اور وہ آپس میں میچ نہیں کریں گے. لیکن کیونکہ ذہن پیچھے سے آ رہا تھا، بہت ساری چیزیں پھر بھی مل جاتی ہیں، لیکن اختلاف بھی آیا تو اس کو قلم کی نوک پر لانے میں دیر نہیں کی. یہ ہے انسان کے اندر بات آ جائے. اسی طریقے سے یہ سود پر الربا کا ترجمہ، جو سود ہمارے ہاں عام ہوا، بہت دیکھا، سارا تفسیر کے اندر اسی طرح لکھا، تھوڑا تھوڑا مضمون جہاں جیسی تفہیم تھی
لیکن جب واضح ہوا کہ اصل میں سود کیا تھا، یہ سود کہاں سے آیا، معاملہ کیا ہوا، ایک چھوٹا سا چند 16 صفحے کا ایک رسالہ الربا کیا ہے، پہلے اس کی وضاحت کی کہ قرآن کا لفظ الربا، پھر وہ 16 صفحے لکھنے کے بعد کتاب لکھ ڈالی سود کیا ہے، پھر نظریاتی کونسل میں پیش کر دی، اس پر 3 دن اجلاس رہا، آپ کے ملک پاکستان کی جو اوپر طبقے کی ساری ملائی ہے وہ وہاں نظریاتی کونسل میں موجود تھی، جتنے اسلامی بینکار ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے، اور اس خان محمد شیرانی جو اس وقت کے چیئرمین تھے، انہوں نے اس کو خود تقسیم کیا، 3 دن سیر حاصل بحث ہوئی، سوائے چند ایک میں جن میں اگر کہوں تو آپ برا نہ منانا، 1-2 شیعہ تھے جنہوں نے ذرا تسلی سے بات سنی اور تسلیم کرنے کی کوشش کی، اکثریت علماء کی یہ تھی جنہوں نے یہ جملہ بات بول کر بیان بند کر دیا تھا، آج بھی آپ کو اجتہاد نکالی اور اس میں پڑھی اس پوری کاروائی کو، نے کہا 29 سال ہو گئے ہیں ہمیں، یہ 30ویں مجلس ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی سود کے اوپر، تو وہ 29 سال کی جو میٹنگیں ہیں ان کو کدھر کیا جائے، اس ایک پر، اس پر اس کی اختتام ہوا تھا جس پر شیرانی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تفہیم صحیح نہیں آپ کی، کس کی، علماء کی، کہ 29 سال نہیں 2900 سال بھی کبھی لگ جائے، بات کتاب و سنت کی سامنے آئے تو اس کو حق ہے تسلیم کر لیا جائے، لیکن اتنا حوصلہ اپنے اندر، یہ وہ شیطان ہے اصل میں اندر جو یہ جھکنے دیتا نہیں، یہ چکاوا کہتے ہیں شرمندگی ہوگی، یہ شرمندگی کیا شرمندگی ہے جس میں حقیقت کو تسلیم کر لیا، میں سمجھتا ہوں یہی تو بڑا پن ہے، لیکن اپنے اندر وہ بڑا پن ہو تو فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے پاک جانا اپنے نفس کو، حالانکہ قرآن کریم نے واضح کیا قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ فلاح پا گیا، اور نفس کی پاکیزگی سمجھنے لگ گیا، دونوں فرق ہے نا، فلاح پا گیا کون، جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، اور جس نے سمجھ لیا کہ میں پاک میں نے نفس کو کر لیا ہے، اب اس کو ضرورت نہیں رہی، وہ فلاح کی طرف آ ہی نہیں سکتا، فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو پاک جانا، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ سمجھ لو کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کر دیتا ہے، پاکیزگی کے لیے اصول کیا رکھا ہے، اللہ رب کریم کے وہ اصول اور قانون ہیں جو ایک دفعہ بننے کے بعد نہ وہ قانون کو مٹاتا ہے نہ مٹانے دیتا ہے، نہ قانون کے خلاف کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے، اور جو اس کے قانون کی خلاف ورزی کرے وہ راہ راست پا سکتا نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کو بڑا دل کھول کر سننے والا ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ متلاشی تھے، آپ کو ہدایت دے دی، آپ تلاش میں رہیں، آپ اس
میں رہے، تلاش ختم کر دی۔ تلاش کب ختم کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ میں منزل تک پہنچ گیا ہوں۔ اور یہ منزل تک پہنچنا کس نے سمجھا؟ جس نے یہ سمجھا کہ میں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے، گویا وہ اپنی منزل کو پہنچ گیا ہے۔ اور ہدایت کس میں ہے؟ تلاش میں۔ یعنی منزل کیا ہے تیری؟ تلاش کی۔ جب تک تیری سانس چل رہی ہے تب تک تیری تلاش رہے، بہتر سے بہترین کی طرف چلتا رہے، اور اسی طرح چلتا چلتے اپنی زندگی پوری کر دے۔ جب یہ سمجھ لیا کہ میری تلاش مکمل ہوگی کیونکہ میں منزل تک پہنچ گیا ہوں، تو وہ اصل میں راہ راست سے ہٹ گیا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، یہ اللہ جس کو چاہے اس کا تزکیہ وہ کر دیتا ہے، گویا جو اس کے قانون میں آ جائے اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس ہے ہی ایسی ہے کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی تمیز موجود ہے، لیکن وہ توڑتا تو رہے، وہ سمجھے جو میں نے سمجھ لیا وہ کافی ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، تلاش میں رہے۔ فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، وہ تو ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ گھٹلی ہے نا، گھٹلی کھجور کی لینے، اس کے اندر ایک باریک سی ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا بھی ظلم نہیں ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ نہ دیا جائے، اور جس کا جو حق نہیں اسے دے دیا جائے۔ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ سمجھیے کہ اللہ چاہے تو ساری زندگی گناہگار، گناہ میں مبتلا، وہ چاہے اٹھا کر جنت میں ڈال دے، وہ طاقتور ہے۔ اور ایک بندہ ساری زندگی گناہ میں لت پت، بس وہ اس کی مرضی ہے، وہ جنت میں ڈال دے۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر بھی یہ نہیں کہا، لیکن ہماری سوچ سے یہ آگے بات چلتی نہیں، اتنا کافی ہو گیا۔ فرمایا انظر، دیکھ، کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر کیسے جھوٹ افطرا کرتے ہیں، یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں۔ جس نے یہ سمجھا کہ مجھے ہدایت مل گئی، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا نا کہ اب میں ہدایت پر آ گیا ہوں، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ فرمایا کہ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اس کا اتنا گناہ کرنا ہی اس کے لیے کافی ہے، اس کی تباہی اور بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں حق تک پہنچ چکا ہوں۔ میرے بھائی، میں ان باتوں پر اکثر رکتا ہوں، اکثر یہ بات کر کے کوشش سوچئے کہ اصل اسلام کی دی ہوئی لائن کیا ہے اور ہم کس راستے پر چلے ہوئے ہیں۔ پیچھے بات کہی اپنے نفس کی کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ دوسری بات کیا کی کہ جس کے اندر یہ تکبر آ گیا، جس نے یہ گھمنڈ کیا، جس کو یہ غرور کھا گیا کہ میں حق تک پہنچ چکا ہوں۔ گویا انسان پوری زندگی تلاش میں۔ ہماری تلاش مکمل کہاں ہو گئی؟ ہم نے کہا کہ میں بریلوی تھا، دیوبندی ہو گیا، اہل حدیث ہوا، اب پتہ چل گیا کہ واہ میں بڑی جگہوں پر پہنچا، ہر جگہ پر گیا، لیکن فلاں حضرت جی کے پاس پہنچ گیا، فلاں شیخ جی کے پاس پہنچ گیا، فلاں پیر خانے تک پہنچ گیا، فلاں، اب میں منزل کو پہنچ گیا ہوں۔
صورتحال ہر جگہ پر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم مکمل ہو گئے. مکمل نہیں، مکمل ذات اللہ کی. جو وقت ملا ہے اس میں کوشش جاری رہے بہتر سے بہترین کی طرف. اور وہ کب ممکن ہے؟ جب عقل ساتھ ہوگی، جب فکر ساتھ ہوگی. جس پر ملا نے پابندی لگا دی کہ یہاں آؤ تو مسجد میں قرآن پڑھنا ہے، حدیث سننی ہے، عقل کے ساتھ نو، عقل کے ساتھ تو نہیں سمجھا جا سکتا نا. اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کے رسول دین کی باتیں عقل کے ساتھ. آپ عقل پر پرکھنا چاہتے ہو، بھائی کون کہتا ہے آپ عقل پر پرکھو؟ لیکن عقل سے کام تو لو، سوچو تو، سمجھو تو. اور جو اس کا کام ہے وہ تو اس کو کرنے دو. کیوں بند کر دیا اس کو؟ بار بار قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں میں ڈنڈ دے دیے. سوچنے سمجھنے سے یہ قاصر ہیں. یہ سن کر کچھ نہیں سنتے، یہ دیکھ کر کچھ نہیں دیکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ بند کر دیا. کبھی سنا ہے غیب کیا ہے؟ شروع میں پڑھا تھا نا یہ غیب. غیب ہے، وہ ہے کیا؟ آپ دیکھیے کہ حواس دی اللہ رب کریم نے انسان کو، جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں. وہ چیز جو حواس خمسہ میں آ جائے وہ غیب نہیں ہے. غیب وہ ہے جو حواس خمسہ میں نہ آئے. مثلاً بار ایک ہم کمرے میں ہیں، ایک ہارن بجتا ہے. ہارن سن کر کان نے سنا، دماغ کو دیا بتایا کہ کوئی ہارن بجا ہے. ہارن کی آواز سن کر احساس ہوا. ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے باہر شدید قسم کی بریک لگی، آواز آئی، ایک بچہ اٹھ کے گیا کہ باہر دیکھو کیا ہوا ہے. ابھی آج کی بات. تو وہ جو بریک لگی، کیا ایک دم ذہن میں آیا کہ شاید باہر کوئی حادثہ ہو گیا ہے. تو وہ غیب نہیں ہے، حاضر ہے، کیونکہ کہیں وہ آ گیا ہے. پھر وہ کیا ہے بچہ؟ اس کی آنکھ نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں کوئی ایکسیڈنٹ، حادثہ نہیں پیش آیا یا آیا ہے. جو ہے اس کو پتہ چل گیا. غیب یہ ہے جو کسی حص میں آ نہ سکے. اور وہ جو چیزیں ہیں ان میں ایک دو کی وضاحت کروں. مثلا اللہ رب کریم کی ذات ہے جو غیب میں ہے. ہم ساری زندگی لڑتے رہے کہ وہ عرش کے اوپر قائم ہے، عرش پر کرسی ہے، کرسی کے اوپر ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کے ساری زندگی اسی پر لڑتے رہے. بھئی وہ غیب ہے جو آپ کے کسی حواس میں آنے والا نہیں ہے. تو جو حواس میں نہیں آ سکتا آپ اس پر سوچتے کیوں ہیں؟ وہ غیب ہے. جنت اور دوزخ کے جتنے معاملات ہیں قرآن نے وضاحت کی، روایات میں بڑی چیزیں اس کی آئی. لیکن کوئی آنکھ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، دل کے اندر اس کی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی. آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، کان اس کو سن نہیں سکتا. تو تمثیلات جو بیان کی ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ تو جنت اور دوزخ کے منکر، وہ غیب ہے. اس لیے ان کی کوئی مثال دی گئی ہے تو اس کو مثال میں سمجھنا ہے. ایک آدمی ساری زندگی ترسا رہا معاملات زندگی میں، کھانے کو، پینے کو، معاملات کو، جس طرح کی اس کی خواہش ہے، جس کی ضرورت ہے اس کی وہ طلب کرتا ہے، خواہش کرتا ہے. وہ خیال بنتا ہے کہ یار وہ جنت کیا ہے، اس میں وہ ملے گی. ما تشتہی الانفس، جو تیرے نفس کی اشتہا ہوگی وہ تجھے مل جائے گا. اب وہاں اشتہا کیا ہوگی؟ یہاں پر تو لگتا ہے کہ یار انار نہیں کھایا، آم نہیں ملتا، چلو غلہ نہیں اب ملتا ہمیں، تو ایک اشتہا ہے کہ یار وہ مل جائے. تو کیا وہاں پر بھی یہی اشتہا ہوگی؟ اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی گیا ہوا واپس آیا نہیں. کوئی ایسا نہیں جو گیا ہو اور وہ آ کر بتا دے کہ وہاں یہ ہے. میں نے کئی بار عرض کیا کہ ایک بوڑھا آدمی
بچوں کو، اپنے ارد گرد میں رہنے والے بچوں کو جہاں تک اس کی رسائی ہے وہ بتاتا ہے کہ بیٹا یہ معاملات نہ کرو، اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ بھگتا ہوا ہے۔ لیکن وہ بچہ سمجھ جاتا ہے، لیول پر ہو تو پھر بھی چلو کچھ، لیکن چھوٹے بچے کی تعلیم کرنی ہو تو جوانوں والی بات اس کو سمجھانا شروع کر دے، کیا کرے گا وہ؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ وہ سارا سلسلہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیکھ بھی آئے ہو، جب ان میں سے کسی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے تو یہ کیسے سمجھ پائیں گے؟ گو کہ روایات میں یہ بات بھی آ گئی کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنا شروع ہو گئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، بات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، دیکھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ابو ہریرہ اللہ کو تو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ گویا یہ تفہیمات ہیں جو دی گئی ہیں، ان تفہیمات کی مخالفت نہیں ہے، لیکن اپنی عقل کو تو حاضر کر رکھنا ہے نا۔ یا وہ وہاں تک بریک ہو گئی جو 1400 سال پہلے صحابہ صحابیات تھے، ان پر بس بند ہو گئی، ہماری بریک ہو گئی، اب آگے کچھ نہیں سوچ سکتے۔ بھئی یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے، جو تجربات آپ کے ہیں، آپ ان سے اپنی عقل، فکر اور شعور کو مد نظر رکھ کے سمجھیں، اللہ توفیق دے۔ فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ کہ کس طرح یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفا بہ اسما مبینا، ان کے گناہ گار ہونے میں اتنا کفایت کرتا ہے، کافی ہو گیا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جو ایک معین حصہ کتاب کا دیے گئے؟ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ بتوں کے، وہ جو بت انسان کے اپنے اندر نہیں بنے ہوئے، ہر طرح سے بت بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے شیوخ جو ہیں، شیوخ، ان کا بت ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے بت ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ ان کے لیے تو سارے خوش ہوئے، لیکن جب ہماری مذہبی جماعتوں کے جو بت ہمارے اندر ہیں وہ بت نہیں ہے، ہم ان کے پجاری نہیں ہیں کہ میری جماعت کا فیصلہ ہے، میری جماعت نے کہہ دیا ہے، ہمارے جماعت کے امیر کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے بت اپنے اندر ہم پالے بیٹھے ہیں۔ جماعت کیا ہے؟ ایک طرف ہمارا نعرہ ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کے دائی ہیں، ہم نعرہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے دائی ہیں، اور بات کیا ہے کہ ہمارے امیر محترم کا یہ فیصلہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہاں پہنچتے ہیں، لیکن نہیں، امیر صاحب کی طرف سے یہ حکم آ گیا ہے، تو کہاں وہ امیر تھے، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے وقت کے لحاظ سے حاکم بن کر فیصلہ کیا تھا، فیصلہ کیا تو عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی آیا کہ عبداللہ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ 3 طلاق والا معاملہ تمہارے والد کہتے ہیں، یہ جو حج اور عمرہ اکٹھا ہے اس کو تیرے والد روکتے ہیں۔ عمر ذرا عبداللہ ذرا بتاؤ کہ یہ کہا کلمہ باپ کا پڑھا ہے یا محمد الرسول اللہ کا، تعلیمات کس سے لینی ہے؟ یہ امیر المومنین کی میں بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کی مخالفت کریں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ عقل فکر انہوں نے بھی اتنی استعمال کی اور احساس بتا دیا کہ یہ سمجھ لو یہ امیر المومنین کا فیصلہ ہے، عمر کا فیصلہ نہیں ہے۔
عمر کا فیصلہ ہو تو وہ رد کیا جائے، فرق نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کا فیصلہ ہو تو وہ عمر بھی کرے تو اس کو ماننا لازم ہے۔ عمر کی شخصیت کا معاملہ نہیں، یہ شخصیت پرستی اسلام نے سکھائی نہیں۔ ہاں فیصلہ ہے تو یہ جتنی ہماری جماعتیں ہیں یہ سارے ملک کے اندر اپنے اپنے ملک بنا کر بیٹھے ہیں۔ اگر امیر کوئی مومنین ہے تو وہ ہونا چاہیے نا جو پھر ملک کا، آپ کی اس ریاست کا، آپ کہیں گے کہ وہ جی دیکھیں جی یہ ریاست مسلمانوں کی ریاست ہی نہیں ہے، بھئی یہ معاملات ہیں تو ان کو ڈسکس کرنا ہے تو جماعتوں تک جو آپ لے آئیے ایمان ہے، یعنی ایک کفر کا انکار کرتے دوسرا کر لیا جائے، خیر ہے، سوچنے کی بات ہے نا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جو شرارتی تک شریر قوتیں ہیں نا ان کے پیچھے چلتے ہیں اور ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ فمن یکفر بالطاغوت، جب تک شریر قوتوں کا انکار نہ کیا جائے۔ یہ جتنی شریر قوتیں ہیں اور اللہ کے خلاف کوئی بھی طاقت آ جائے وہ شریر قوت ہے، طاقت ہے۔ قرآن کے خلاف کوئی بھی طاقت آ جائے تو وہ شریر قوت اور طاقت ہے۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کچھ، قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت ہو، بڑا فرق ہے اس میں، محمد بن عبداللہ کی زبان ہو اور زبان نبوت ہو، یہ بات کہنے میں بڑا فرق ہے۔ فتویٰ لگائیے جو مرضی ہے، لیکن میں ثابت کر دیتا ہوں۔ پھوپھی کے گھر گئے تھے رسول اللہ اپنے متبنہ کا رشتہ لے کر، پھوپھی نے کیا سوال کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ بن کے آئے ہو یا محمد الرسول اللہ؟ محمد الرسول اللہ کی بات ہو تو یہ زبان نبوت ہے، یہ زبان نبوت ہے جس کے بارے میں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ پیوند کاری کر رہے ہیں، بات سب نے سنی ہوئی ہے۔ بعد میں جب فضل کام ہوئی پوچھا کہ اس دفعہ کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیوند کاری نہیں کیا آپ نے؟ فرمایا تھا کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وہ میں جو بات کر رہا تھا وہ میرا فن نہیں ہے، وہ آپ کا فن تھا، آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بات زبان نبوت سے نہیں، یہ محمد بن عبداللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ یہ دو مثالیں کافی نہیں ہیں آپ کے لیے، اور بھی ملے گی، لیکن میرے خیال میں تفہیم کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ طاغوت جو ہے اس کو اللہ کے ساتھ شامل نہیں کرنا، اس کو نہیں دیکھا جس نے طاغوت کو شامل کر لیا ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں واسطے ان لوگوں کے جو منکر ہیں، جو ان باتوں کے منکر، ہَؤُلَاء، یہی لوگ ہیں اہدیٰ جو ہدایت پر ہیں، من الذین آمنوا سبیلا، ان لوگوں کے مقابلے میں جو سیدھے راستے پر ایمان لے آئے ہیں۔ سیدھے راستے پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔